دوستوں، پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کا 11 سالہ طویل دور کئی کنٹروورشل یا متنازع فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن پاکستان پر سب سے زیادہ وقت حکومت کرنے والے اور سیاہ و سفید کے مالک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور کی تاریخی اور صحافتی نظر میں سب سے بڑی غلطی کون سی تھی؟ جنرل ضیاء الحق کی جس پالیسی نے پاکستان کو دور رست نقصان پہنچایا اور آج تک پاکستان اس کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تھی مذہب کو سیاسی فائدوں کے لیے اپنا آلہ کار بنانا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے پورے دور میں اپنی طاقت کو سیاسی جواز یا پولیٹیکل لیجٹیمیسی دینے کے لیے اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا، اور 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے سے لے کر اگست 17 1988 تک کئی ایسے اقدامات کر گئے جس کے نتائج آج تک ہماری قوم، نظام اور جمہوریت برداشت کر رہے ہیں۔ کانسیکوینسز یا نتائج پر بات کرنے سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے 11 سال پر مشتمل اسلامائزیشن کے اقدامات جاننا آپ سب کا انتہائی ضروری ہے۔ دوستوں، ضیاء الحق کی حکومت کا بظاہر مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا، لیکن ان کی اپروچ سلیکٹیو اور سیاسی طور پر کمپرومائزڈ اور جانبدار تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان جیسی سوچ والی سیاسی پارٹیوں کو دبانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے سخت اسلامی قوانین نافذ کیے، مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو غیر فطری طور پر بڑھایا اور اسلام کی من پسند اور قدامت پسند تشریح کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ ڈکٹیٹرشپ کے اس دور میں ایک مجلس شورا بنائی گئی جس نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی جگہ لینی تھی، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی لیجسلیٹو یا قانونی طاقت کے۔ دوستوں، دوسرا اہم قدم 1984 میں کروائے جانے والا ریفرینڈم تھا، جس میں پاکستانی عوام کے سامنے بڑا ہی عجیب سوال رکھا گیا اور عوام کو ہاں یا نہ کے جواب میں ووٹ دینے کا کہا گیا۔ اس مہینے کی 19 تاریخ کو ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے گا، جس میں صرف یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنی اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنی، مزید استوار کرنی اور منظم اور پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی لوڈڈ یا بھاری بھرکم سوال تھا، جس میں بنیادی طور پر یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہو۔ 1984 کے اس ریفرینڈم میں ایک مثبت ووٹ کے نتیجے میں ضیاء الحق کو پاکستان کے صدر کے طور پر 5 سال کی اضافی مدت ملنی تھی۔ ویورز، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی ہیلپ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو میں واپس آتے ہیں تو دوستوں، اس وقت کی اپوزیشن الائنس MRD نے اس فوجی سائے تلے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا۔ متوقع طور پر ریزلٹس میں جنرل ضیاء الحق کو 97.7% کی اپروول ریٹنگ مل گئی، لیکن اس وقت کے تقریباً تمام سیاسی مبصرین یا پولیٹیکل آبزرورز کی رائے میں اس ریفرینڈم میں عوام کی شرکت نہ ہونے کے برابر تھی اور ریزلٹس کو بھرپور طریقے سے مینج کیا گیا۔ دسمبر 1984 میں اسلام کے اس نعرے پر ریفرینڈم میں جیتنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے فیبروری 1985 کو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کا نان پارٹی بیسس پر الیکشنز کروانے کا اعلان کیا۔ اس غیر جماعتی یا نان پارٹی الیکشنز کے باعث پاکستان کا سیاسی شیرازہ بکھر کر رہ گیا اور اسٹیبلشمنٹ نواز سیاستدانوں کی ایک ایسی کھیپ میں جنم لیا جس کے اثرات آج تک ہماری قوم بھگت رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں جماعت اسلامی کے کارکنان کو سرکاری نوکریوں اور عہدوں سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اہم پالیسی فیصلوں میں سے ایک حدود آرڈیننس کا نفاذ 1979 کو کیا۔ اس آرڈیننس کا بظاہر مقصد پاکستان میں اسلامی شرعی قانون کو نافذ کرنا تھا، خاص طور پر چوری، زنا اور شراب نوشی سے متعلق معاملات میں۔ تاہم حدود آرڈیننس 1979 کے نفاذ سے بے شمار ناانصافیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ یہ قانون غیر متناسب طور پر خواتین کو متاثر کرتا تھا، جو اکثر جھوٹے الزامات کا شکار ہوتی اور اس قانون کی وجہ سے مناسب قانونی تحفظ سے محروم رہتی تھی۔ ایویڈنس یا ثبوتوں کی سخت ریکوائرمنٹس، جیسے کہ ریپ کیسز میں ریپ یا عصمت دری ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی ضرورت، مجرموں کے لیے استثناء کے کلچر کو ہماری سوسائٹی میں مزید تحفظ دینے لگا۔ زنا
اور ریپ کے قوانین کچھ اس طرح سے تشکیل دیے گئے جس میں خواتین کے خلاف ایک باعث یا امتیاز دیکھنے کو ملتا تھا، اور اس کے نتیجے میں خواتین کے خلاف ہماری کورٹس میں نئی روایتوں نے جنم لیا۔ 2006 کی ایک رپورٹ کے مطابق 1979 میں پورے پاکستان میں صرف 79 خواتین جیلوں میں قید تھیں، لیکن 1988 تک یہ نمبر 6000 تک پہنچ گیا۔ یہ سن کر آپ کو انتہائی حیرانگی ہوگی کہ حدود آرڈیننس کے تحت جیل میں قید خواتین میں اکثریت غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی تھی۔ ورکنگ کلاس یا محنت کش طبقے یعنی فیکٹریز اور گھروں میں ملازمت پیشہ خواتین اور پاکستان کے دیہی علاقوں سے شہروں میں ہجرت کرنے والی خواتین حدود آرڈیننس کی سب سے بڑی متاثرین میں سے ایک تھی۔ تو دوستوں، جنرل ضیاء الحق کی بزور طاقت 11 سالہ حکمرانی کی غلطیوں کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن پاکستان کو سخت اسلامائزیشن کے ذریعے اس کے سوشل فیبرک یا سماجی ساخت اور جمہوری نظام کو پہنچنے والا نقصان ہم نے 90 کی دہائی کے سیاسی عدم استحکام، 2000 کی دہائی کی خونی دہشت گردی اور آج تک کے ان ریزالوڈ سول ملٹری امبیلنس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارا معاشرہ، حکمران اور نظام تاریخ سے کچھ سبق ضرور حاصل کریں گے۔